نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، معزز سامعین و ناظرین کرام، قرآن، فلسفہ و سائنس کے حوالے سے مسلم مذہبی شعور جدید فکر کے کٹہرے میں کے موضوع پہ سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا یہ مذاکرہ ہمارے پچھلے پروگرام کے تسلسل میں ہے۔ مسلم سماج میں عقلی علوم کے بڑھتے انحطاط، جدید علوم و وہابی علوم میں بڑھتی خلیج پہ بات کریں گے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ دین سے دوری کا شکار ہے۔ اور زیادہ وقت یہ بغیر میں اپنے آج کے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا کہ آج کے مذاکرے میں ہمارے ساتھ ہوں گے فلسفہ کے پروفیسر ہیں اور انتہائی دقیق موضوعات کو انتہائی نفاست کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور انتہائی آسانی سے تمام موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ابو بکر صاحب۔ جناب ابو بکر صاحب، خوش آمدید ابو بکر صاحب، السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے آج کے پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور بہت سارے ہمارے دوستوں کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ جناب محمد دین جوہر صاحب۔ جناب محمد دین جوہر صاحب، السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ عزیزان من، معزز دوستو، عہد جدید پہ نظر ڈالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذاہب عالم نے جدید فکر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جدید فکر خدا کو اپنے آباء و اجداد کے کائناتی حوادث کے سامنے بے بسی و خوف کا اظہار قرار دیتی ہے، اور خدا کو اس کائناتی خوف کے نتیجے میں گھڑا گیا ایک خوبصورت تصور خیال کرتی ہے، اور یہ تصور آج کی جدید فکر کے سامنے اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ آج انسانی فکر اس نہج پہ ہے کہ وہ کائناتی حوادث کو کسی مافوق الفطرت قوت کے زیر اثر نہیں بلکہ کسی نہ کسی قانون کا نتیجہ خیال کرتی ہے، اور آج کا انسان نہ صرف ان قوانین سے بہت حد تک آگاہ ہے بلکہ کسی حد تک قابو بھی پا چکا ہے۔ عزیزان من، جدید انسانی فکر مذہب کو نہ صرف اضافی قرار دے رہی ہے بلکہ انسانی استحصال سے جڑے عوامل کو بھی مذہب کا شاخسانہ باور کراتی ہے۔ لیکن فکر جدید کی اساس پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ تمام رد عمل کی نفسیات کا نتیجہ ہے، جو مذہب سے جڑے مفاد پرست عناصر کی انسانی استحصال کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اور اس رد عمل کی نفسیات کو مزید کریدنے سے وہ تمام سماجی تاریخ کھل کر سامنے آتی ہے کہ مذاہب عالم سے جڑے مفاد پرست عناصر اپنے مفادات کو تحفظ و دوام بخشنے کے لیے کس طرح سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے رکھتے تھے۔ مذہبی پیشوائیت ہر قسم کی انسانی استحصال کو اپنا حق سمجھتی تھی، جس کے نتیجے میں مذہب بیزاری اور ایسی فکر کا پیدا ہونا لازمی امر تھا جو انسان کو اس ظلم و بربریت سے نجات دے سکے۔ لیکن جب دین اسلام کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے ابھی تک عہد جدید کے اس فکری گرداب میں خود کو سنبھالا ہوا ہے۔ عہد حاضر کے مفکر کے سامنے جب دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اس کے سامنے مذہبی بربریت کی وہ تمام تاریخ گھوم جاتی ہے اور وہ بے اختیار انکار کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک جھٹلانے سے قاصر ہے۔ میرے خیال میں اس انکار کی وجہ مسلم شعور کا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقی علم کا سرچشمہ وہابی ہدایت کی صورت میں ان کے پاس ہے،
مگر تاریخی پس منظر، مسلم سماج، مسلم شعور اس دعوے کے برعکس معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چیز جس نے اسلام کو ابھی تک سنبھالا ہوا ہے وہ ہے اس کا متن، جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اس تمام پیرائے میں اسلام، جدید فکر، جو کہ ایک متوازی ہونے چاہیے تھے ایک دوسرے کے مد مقابل لانے میں کی کیا وجوہات ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے میں جناب ابوبکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ابوبکر صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے مجھے اتنے زبردست اور اتنے اچھے پروگرام میں دعوت دی، اور جوہر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جوہر صاحب میرے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ میں آپ جیسے اچھے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اس موضوع پر، جو کہ حقیقتاً بہت اہم موضوع ہے، اس پہ کچھ اپنے جو خیالات ہیں وہ پیش کر سکوں۔ ایک تو اس مسئلے کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر ایک دوستوں کی نشست پہلے بھی ہو چکی ہے، جس میں عمار خان ناصر صاحب بھی تھے، ادریس آزاد صاحب بھی تھے، تو اگرچہ میں اس گفتگو میں شریک نہیں تھا لیکن کچھ نہ کچھ میں اس کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو میں جو اپنی بات شروع کروں گا وہ سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی جو استقبالیہ پڑھا، اگرچہ وہ مطلب ایک خاص اعتبار سے آپ کی تخصیص ہے کیونکہ آپ اس پروگرام کے میزبان ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بجائے خود تھوڑا سا لوڈڈ ہے، بلکہ کافی حد تک جدید فکر کے حساب کی مناسبت سے بہت لوڈڈ ہے۔ مثلاً یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جدید فکر کی ہر شکل جو ہوگی، اس کی تمام صورتیں جو ہوں گی وہ مذہب بیزار ہوں گی، یا وہ مذہب کو کسی نہ کسی حساب سے غیر ضروری حد تک مذہب پر دباؤ ڈالنے والی ہوں گی، یا پھر یہ کہنا کہ جدید فکر بذات خود ایک رد عمل میں پیدا ہوئی۔ تو اس سے ہم گویا مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ جیسے شاید جدید فکر اپنے وجود میں، اپنی انٹالوجی میں کوئی دوسری سطح کی کوئی فکر ہے جس کو مذہب سے تقابل کرنا نسبتاً ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو میں اس چیز سے ایک تو شروع کروں گا کہ یہ درست نہیں ہے کہ جدید فکر کی تمام صورتیں جو ہوں گی، جدید فکر کے تمام حاصلات جو ہوں گے وہ مذہب بیزار ہوں گے۔ میری رائے میں ایسا نہیں ہے۔ جدید فکر نے مذہب کی ایک بہت معقول، یا آپ اس کو معقول نہ بھی کہیں، مذہب کی ایک جدید یا ایک نسبتاً تازہ تعبیر کرنے والے ان گنت مفکرین کو پیدا کیا ہے۔ خود مسلم فکر میں بھی آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان سے لے کر علامہ اقبال تک ہمارے پاس ایسے کئی مشاہیر موجود ہیں جنہوں نے جدید فکر کے حاصلات سے مکمل طور پر استفادہ کرتے ہوئے مذہب کی ایک نسبتاً جو ان کے خیال میں اپ ٹو ڈیٹڈ تعبیر تھی وہ پیش کی۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جدید فکر کلی طور پر مذہب بیزار نہیں ہے، اور میں مطلب ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید کوئی فکر بھی جو ہوتی ہے وہ کلی طور پر مذہب بیزار نہیں ہو سکتی، کیونکہ مذہب جو ہے وہ فکر سے کچھ بڑھ کے معاملہ ہے۔ اس پہ خیر ہم بعد میں جو ہے وہ بات شروع کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جدید فکر ایک تو کلی طور پر ری ایکشن کی تحریک نہیں تھی، بلکہ جدید فکر کی اندر ایک بہت بڑا جو فورس تھا وہ بیسکلی کلاسیکل گریک تھاٹ کو ریوائیو کرنے کا تھاٹ تھا۔ تو جو جدید فکر ہے وہ ایک انتہائی اہم حوالے سے، ایک انتہائی اہم نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بنیادی طور پر احیاء کی تحریک ہے، نہ کہ رد عمل کی تحریک۔ تو احیاء اور رد عمل کی تحریک میں جب ہم تھوڑا سا ڈفرنس کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس مسئلے پر بھی دیکھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب ہم جدید فکر کو ریئیکشنری قرار دے کر اس کو نسبتاً دوسری سطح کی فکر قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مسلم مذہبی شعور جدید فکر کے کٹہرے میں، تو جہاں تک میں اس موضوع کو تھوڑا سا سادہ کر پایا ہوں تو بیسکلی مذہبی شعور جدید فکر کے کٹہرے میں، یا مذہبی شعور کسی بھی فکر کے کٹہرے میں، تو کیونکہ ہم جدید فکر میں زندگی گزار رہے ہیں تو جدید فکر کے کٹہرے میں آئے گا۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں کی طرف سے، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ان کے تعصبات شامل ہوں گے، یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ شاید جدید فکر جو ہے وہ مذہب کو کٹہرے میں ہی کھڑا کرتی ہے، یا کوئی بھی فکر جو ہوتی ہے، کوئی بھی سیکولر چیز جو ہوتی ہے، جو سیکولر نالج ہوتا ہے، وہ سیکرٹ نالج کو شاید کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شاید اس کی تحدید کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اس کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی قدر و قیمت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس حد تک درست نہیں ہے کہ جتنی وہ بظاہر نظر آتی ہے، اور میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک یہ ٹاپک جو ہے وہ جدید فکر، مذہبی شعور جدید فکر کے کٹہرے میں کی بجائے مذہبی شعور جدید فکر کی چھتری میں اگر لیٹس سپوز اگر آپ اس کو میری ایک تجویز کے طور پر لیں کیا جائے تو وہ زیادہ معقول ہوگا، کیونکہ مذہبی شعور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے زمانے کی جو فکر ہوتی ہے، اس دور کی جو اپسٹریم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت قسم کی تناسب میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو ایسا فرض کرنا یا ایسا سمجھنا لازمی طور پہ درست نہیں ہے کہ سیکرڈ اور سیکولر نالج جو ہوتے ہیں ان کی سمت مختلف ہوتی ہے، یا سیکرڈ نالج جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بالکل اور ہے، اور سیکولر نالج جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بالکل اور ہے۔ میرے ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں اینشینٹ مذہبی شعور ہے، جو دور قدیم کا یا دور وسطیٰ کا مذہبی شعور ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، مذہبی شعور سے میری مراد جو مذہبی اپسٹریم ہے، مذہبی علمیات ہیں، اس کو دیکھا جائے تو وہ اپنے زمانے کی سائنس اور اپنے زمانے کے علوم کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور اچھی مطابقت میں ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت کے اندر ہو جائے، اسلام کے اندر ہو جائے، یہودیت کے اندر ہو جائے، وہ جس مخصوص کونیات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کی تشکیل کیا ہے، کائنات کے اندر ستاروں کی سیاروں کی ترتیب کیا ہے، وہ اس زمانے کے جو غالب رجحان تھا نظام شمسی کے بارے میں، اس کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی تھی۔ مذہب جو اینشینٹ اور میڈیول مذہب ہے وہ اپنے زمانے کی تقریباً تمام سائنسز کے ساتھ بہت اچھی ہارمنی میں تھا، اور اسی وجہ سے ایک کمپلیٹ سیٹ جو ہمارے پاس پچھلے دور کی فکر کا آتا ہے، اس میں مذہبی فکر اور غیر مذہبی فکر اگر آپ اس کو ایک لمحے کے لیے کہیں تو وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ جدید دور میں آتے آتے جو باقی سائنسز ہیں وہ تو کئی قدم آگے اٹھا گئی ہیں، لیکن جو ہمارا مذہبی شعور ہے اس نے یا تو کسی خاص وجہ سے اس فکر کے ساتھ چلنا، خود سے کسی انسیکیورٹی اس کو کہا جائے یا مذہب کا ایک اپنا حسن خرام کہا جائے، اس نے جدید فکر کے ساتھ چلنے سے اس طرح اس نے اپنی اظہار نہیں دکھایا۔ تو ہماری جو جدید مذہبی شعور ہے وہ اپنی جدید فکر کے ساتھ اس سنکرنائزیشن میں نہیں ہے کہ جس طرح کی قدیم یا میڈیول مذہبی شعور جو تھا وہ اپنے زمانے کی فکر کے ساتھ تھا۔ تو یہ کہنا یا یہ ماننا کہ مذہبی شعور کو اپنے زمانے کی فکر کے ساتھ مطابقت میں ہونا چاہیے، یہ قطعاً کوئی بری بات نہیں ہے، یا قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اہل مذہب یا مذہبی شعور کے ہمارے حامل جو دوست ہیں وہ کسی حساب سے اس پہ انسیکیور فیل کریں، کیونکہ ہمارے ہاں مذاہب جس زمانے میں آئے ہیں وہ اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے زمانے کے علم کے ساتھ بڑی اچھی مطابقت میں تھے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایک جو سائٹ پہ بات ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ علم جو ہے وہ خود نالج کو اگر ڈیکنسٹرکٹ کیا جائے تو قدیم دور میں نالج کو نسبتاً ایک ڈیوائن، نسبتاً ایک سیکریڈ یا نسبتاً ایک بڑا ٹول سمجھا جاتا تھا کہ جو کسی ثابت یا کسی بہترین یا کسی قائم حقیقت کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ ہو۔ یعنی علم جو تھا وہ اس کو ایک خاص قسم کی تقدیس، ایک خاص قسم کی سپریمیسی دی جاتی تھی۔ جدید دور تک آتے آتے علم جو ہے وہ خبر کی حد تک گر گیا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ابھی جو نالج ہے وہ جس قسم کی ماڈلز پہ کام کرتا ہے، یا جو ہم نالج کے پیراڈائمز بناتے ہیں، جو نالج کے ماڈلز بناتے ہیں جن کے اندر رہ کر کوئی بھی علم جو ہوتا ہے اور اس کی علمیات جو ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں جو علم آتے آتے جدید دور تک وہ سپریمیسی کھو چکا ہے کہ جو اس کو قدیم دور میں حاصل تھی، اور اس علم نے زیادہ مطلب ایک خبر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو لیکن اگر آپ اس بات کو مانتے ہوئے بھی دیکھیں تو ایک چیز تو علم ہے جس پہ ہم ابھی میں عرض کر رہا تھا،
دوسری چیز جو ہیومن ارج آف نالج ہے، جو انسان جاننے کی ایک لامحدود خواہش یا جاننے کی ایک لامحدود امنگ رکھتا ہے، اس کی بنیاد یا اس کی کلی شکل جو ہے وہ میٹا فزیکلی رہتی ہے میرے ذاتی خیال میں. چاہے علم جو ہے وہ اپنے اطلاق میں کوئی بھی سائنسز، کوئی بھی متفرق علوم جو ہوں، وہ جس حد تک فزیکل بھی رہیں، جو ہیومن ارج ٹو نالج ہے وہ اپنی جوہر میں ایک میٹا فزیکل چیز ہے. تو اس بات کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید فکر ہوتی ہے، جدید فکر سے میری مراد سیکولر نالجز ہے. تو جو جدید فکر ہے اس کی بنیادی طور پر مثال جو ہے وہ ایک گٹھلی جیسی ہوتی ہے، کہ جیسے آپ آم کا بیج یا آم کی گٹھلی لیتے ہیں، اور وہ جو نالج کے اندر ایک خاص قسم کا میٹا فزیکل پرنسپل ہے جو ہیومن نالج کی فاؤنڈیشن میں چل رہا ہے، اس کی مثال وہ جو اس گٹھلی کے اندر ایک بیج ہوتا ہے اس جیسی ہوتی ہے. تو ہم جو نسبتاً ہمارا بہترین یا جس کو آپ ثابت قسم کا علم کہتے ہیں جو سیکرٹ کے قریب ہے، وہ علم بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی زمانے کے جو سیکولر علوم ہوتے ہیں ان کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے ہی ہم اس تک پہنچتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی مذہبی ہدایت نازل کی گئی اور اس کے بعد انسان نے اپنے ارد گرد کا علم حاصل کرنا شروع کیا. مطلب میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ الٹ ہے. یعنی انسان نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور وہ اپنے ارتقاء کے دوران شعور اور علم کی ایک اس پیچیدگی تک پہنچ گیا کہ وہ ڈیوائن، ایبسٹریکٹ اور سیکرٹ کانسیپٹس کو انٹرٹین کرنے کے اہل ہو گیا. تو جدید فکر یا کوئی بھی سیکولر علوم جو ہوتے ہیں، ان کو بیسکلی ان کو جب ان کے آغاز میں دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مذہبی یا کسی بھی مطلب سیکولر علوم جو ہوتے ہیں وہ سیڑھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم مذہبی شعور یا سیکرڈ نالج کی کسی پہنچ سکیں. تو ایک تو مطلب یہ ابھی تک کی جو میری گفتگو تھی وہ اس موضوع پر تھی کہ جدید فکر یا کوئی بھی فکر، اس کو لازمی طور پر یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ کسی مذہبی شعور کے یا کسی مذہبی حقائق کے لازمی طور پر خلاف جاتی ہوگی یا اس کی مخالفت کرتی ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی مذہبی شعور یا کوئی بھی مذہبی حقائق یا جس کو آپ ہدایت کا نام دے لیں یا جس کو ابھی آپ نے ایک متن کا نام دیا کہ جو قیامت تک قائم رہے گا، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو مروج فکر سے دوبارہ میں کہوں گا کہ اس سے مراد سیکولر نالجز ہیں جو انسانی علوم ہیں، اگر ہم مذہبی شعور کو انسانی علوم کے پیرائے سے کاٹ کر دیکھنا شروع کریں گے تو وہ بالکل لا ینحل ہو جائیں گے. اور ہمیں ان کو اگر ہم سیکرٹ نالج کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی ویلیو دے رہے ہیں تو ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم سیکولر نالج کو ڈیولی اپریشیٹ کریں اور ان کا وہ مقام دیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی شعور اپنی کلیت میں اس اہل ہوتا ہے کہ وہ مذہبی یا ڈیوائن یا سیکرٹ کانسیپٹس کو انٹرٹین کر سکے. تو جدید فکر کے کٹہرے میں کی بجائے میں اس کو دوبارہ عرض کروں گا کہ جدید فکر کی چھتری میں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بھی مذہبی شعور جو ہوگا وہ اپنے وقت کی فکر کی چھتری سے سائڈ پہ ہوگا تو میرے خیال میں تو وہ نامعلوم اور پیراڈاکسیکل قسم کے مسائل کی بوچھاڑ میں آ جائے گا. تو خود مذہبی شعور کی سلامتی کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے، مذہبی شعور کے لیے بھی اس کی بقا کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے زمانے کی فکر کے ساتھ رہ کے چلے. اور ایٹ دا سیم ٹائم سیکرڈ اور سیکولر کے اوپر میں تھوڑا سا مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایپسٹیمک شفٹ ہوا ہے جس کو جو بیسکلی جدید اور قدیم فکر کے درمیان ایک اس کا فرق ہے، جہاں سے اس کا فرق شروع ہوتا ہے. قدیم دور میں انسان کو ایک خاص اعتبار سے مرکزیت دی جاتی تھی اور جتنے